چنانچہ حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدویٰ، کہ کسی کی بیماری دوسروں پر منتقل نہیں ہوتی، ولا طیرہ، اور کسی کی فال دوسری فال پر نہیں جاتی، ولا ہامۃ، اور الو کو دیکھ کر بدشگونی نہیں لی جاتی، ولا سفر، اور سفر کے مہینے میں بدشگونی نہیں لی جاتی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، سفر کے مہینے کو جو لوگ بدشگونی لیتے ہیں، اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ پر خالص توکل کریں اور یقین کریں۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بعض لوگ رنگوں میں بھی عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی بعض لوگ کالے کپڑے نہیں پہنتے، کہتے ہیں کہ یہ بھی نحوست کا ذریعہ ہے۔ نحوست اگر انسان کے اندر آتی ہے تو وہ اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ جو اعمال، جو برائیاں ہم کرتے ہیں، اس برائی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نحوست دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ زمانے میں نحوست ہوتی ہے، نہ کسی جگہ کی نحوست ہوتی ہے، نہ کسی عورت کے اندر نحوست ہوتی ہے، نہ کسی مرد کے اندر نحوست ہوتی ہے، بلکہ جو اعمال، جو گناہ وہ کرتا ہے، اس کی نحوست اس پر ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے چہروں پر کآبت ہوتی ہے، ان کے چہروں پر ڈراؤنا نظر آتا ہے، ان کے چہروں کو دیکھ کر خوف آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص گناہوں میں مبتلا ہو۔ اللہم لا خیر الا خیرک، کہ تمام جو خیر کے معاملات ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہوتے ہیں۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، تم پر جو کچھ ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ ہوتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ جب تمہیں کوئی ضرر لاحق ہوتا ہے، جب تم پر کوئی تکلیف آتی ہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ تعالیٰ جب کسی خیر کا ارادہ تم سے کرتا ہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ کی اس فضل کو کوئی نہیں روک سکتا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، وقال تعالى في مقام آخر ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور محترم خواتین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، اور
سب سے بڑی نعمت جو ایک انسان کے لیے ہے وہ اسلام کی نعمت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یقیناً اللہ کے نزدیک اگر کوئی قابل قبول دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر اس نعمت کے علاوہ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی تمام نعمتوں سے محروم کر دے تو یہ نعمت ہمارے لیے کافی ہے۔ اور مسلمانوں میں سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کے لیے ہے، آدمی اس راستے پر چلے جس راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چلے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستفترق امتی علی 73 فرقہ، کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، تمام کی تمام فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، اور وہ فرقہ کون سا ہے؟ ہما ما کان علیہ اليوم واصحابی، کہ وہ لوگ ہیں جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل السنہ والجماعہ، جو محدثین کے سب سے بڑے امام تھے، کہتے ہیں، حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی علی خیر، کہ میری امت میں ایک گروہ ایسی ہوگی جو خیر پر ہوگی اور وہ ہر زمانے میں کامیاب ہوں گے۔ امام احمد کہتے ہیں، اذا لم يكونوا اہل الحدیث فمن هم، کہ اگر یہ اہل حدیث نہیں ہوتے تو اس کے علاوہ اور کون ہوتے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح میں کہ قیامت کے دن جو مسلمانوں میں سب سے کامیاب جماعت اگر کوئی ہے تو وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ امام یحییٰ بن معین اور علی بن المدینی اور دوسرے بہت بڑے بڑے محدثین جن کا شمار کبار محدثین میں ہوتا ہے، جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے کے تھے، سارے کے سارے ائمہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ کامیاب فرقہ، کامیاب جماعت اگر کوئی ہے تو وہ اہل حدیث کی جماعت ہے۔ تو ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہونا چاہیے اور اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں میں اہل حدیث بنا کر بھیجا۔ اکثر ہماری اٹھنا بیٹھنا سعودیوں کے ساتھ ہوتا ہے، عربیوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اکثر ان کے اندر یہ تصور ہے کہ ہندوستان کا مطلب کفر کا گڑھ، یعنی یہاں پر صرف بتوں کی پوجا ہوتی ہے، قبروں کی پوجا ہوتی ہے، اور یہاں پر کیونکہ وہ لوگ اگر جانتے ہیں تو فلموں کے ذریعے جانتے ہیں، اگر ہندوستان کے بارے میں جانتے ہیں تو ٹی وی کے ذریعے جانتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تو صرف قبریں ہیں، تمہارے پاس تو صرف بت ہیں۔ تو ہم بڑے فخر کے ساتھ ان کو کہتے ہیں کہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں پر واک ڈسٹینس پر، یعنی چلتے راستے کے دوران تقریباً 3 یا 4 مساجد ہیں جس میں خالص اہل حدیث رہتے ہیں، جس میں خالص سلفی رہتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ہمارے لیے بڑی ہی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل حدیث میں ہمارا شمار کیا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض احباب یہاں پر اہل حدیث نہ ہوں، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ وہ یہ صحیح راستہ اختیار کریں، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی کہ یہ وہ فرقہ ہے جو تا قیامت کی صبح تک سب سے بہترین فرقہ ہے۔ اذا لم يكونوا اہل الحدیث فمن هم، امام احمد کہتے ہیں کہ اگر اہل حدیث نہ ہوتا یہ فرقہ تو اور کون سا فرقہ ہوتا، کیونکہ دوسرے فرقوں میں ایسے بدعات، خرافات اور ایسی نئی ایجادات موجود ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیثوں کے درمیان موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی فخر کرے اور فخر کے ساتھ تکبر اور تواضع اختیار نہ کرے، بلکہ ہم کو فخر کے ساتھ ساتھ لوگوں پر رحم کرنا چاہیے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت نہیں دی، جس کو سنت کا راستہ نہیں بتلایا، گویا کہ وہ کتنا ناکام انسان ہے اور گمراہی کے راستے پر ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کو بھی دعوت دینا چاہیے کہ اس راستے پر آؤ جس راستے پر صحابہ کرام گئے تھے، جس راستے پر خلفائے راشدین گئے تھے، اور جس راستے پر اور ائمہ کرام گئے تھے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کا جمعے کا خطبہ جس عنوان پر میں دینا چاہ رہا ہوں، یہ بہت ہی اہم ترین عنوان ہے اور یہ ماہ سفر سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں سال کے 12 مہینوں میں اسلامی کیلنڈر کا آپ جب دیکھیں گے تو اسلامک کیلنڈر کی شروعات محرم سے ہوتی ہے، اور یہ کیلنڈر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلب کرتے ہیں کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیں خطوط بھیجتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک علاقے کے والی تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیں خطوط بھیجتے ہیں اور مراسلات بھیجتے ہیں، اور ان مراسلات میں تاریخ نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ نے کس تاریخ کو بھیجا ہے، کس وقت آپ نے بھیجا ہے۔ تو حضرت عمر نے کمیٹی اکٹھا کی اور جمع کیا اور طلب کیا کہ ہم کس تاریخ کو متعین کریں تاکہ یہ ہمارے مسلمانوں کی تاریخ ہو، ہمارے مسلمانوں کا اسلامک کیلنڈر ہو۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ اس کی ابتدا بعثت سے ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوت کی ابتدا سے ہو۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ اس کی ابتدا ہجرت سے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ہجرت سے جوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو حق اور باطل کے درمیان تفریقہ بنا کر بھیجا۔ تو اسلامی کیلنڈر کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ان عدت الشہور عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ 12 شہرا فی کتاب اللہ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محرم کے مہینے ہیں، جو کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 مہینہ رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے محرم کے مہینے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے مہینے ہیں یہ غیر محرم ہے۔ زمانے جاہلیت میں جب جاہلیت میں کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے چند چیزوں کو دیکھ کر بدشگونی لیتے تھے، نحوست کا سبب کہتے تھے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کفار مکہ جب اس کو دیکھتے، جب ماہ سفر آتا تو اس کو بدشگونی میں لیتے۔ تو یہ جاہلیت کا ایک عمل تھا جس کو بہت سے مسلمانوں نے اختیار کیا۔ دراصل یہ موضوع سفر کی نحوست کا موضوع ہو سکتا ہے کہ بہت سے اہل حدیثوں کے درمیان یہ چیز نہ موجود ہو، لیکن ہمیں اس کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ عقیدے کا ایک اہم ترین باب ہے، وہ ہے کہ ہم شرک سے بچیں، شرک کے ہر راستے سے بچیں جو شرک کی طرف لے جاتا ہے، اور اسی طرح جب ہم کسی کو غلط راستے پر دیکھتے ہیں تو ان کی رہنمائی کر سکیں، تو اس کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ سفر کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی تعریف میں آتا ہے کہ سفر کا مہینہ جب آتا تو کفار مکہ جو کہ 3 مہینے، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، جس میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے، اور اس کی حرمت کی وجہ سے وہ اپنے جنگ کے ارادوں کو اور غارت گیری کے ارادوں کو روک لیتے تھے۔ جب سفر کا مہینہ آتا تو سارے کے سارے کفار ٹوٹ پڑتے، اور یہاں تک کہ جس علاقے میں وہ ہوتے وہ علاقہ پورا خالی ہو جاتا، اور اس لیے اس کو کہا جاتا ہے سفر یعنی صفر سے، یعنی اس علاقے میں کوئی شخص نہیں رہتا۔ تو اس کی نسبت اس سے کی جاتی ہے، حالانکہ اتنا اہم نہیں ہے، لیکن اس کی یہ تاریخی حیثیت ہے۔ تو اس کی جو وجوہات ہیں، سفر کے مہینے میں جو نحوست اور جو بدشگونی لینے کی جو شروعات ہے، یہ جاہلیت سے شروع ہوتی ہے۔
اور اس کی بڑی ہی لوگوں کے درمیان اس کی پہچان اس کے متعلق یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی احادیث میں سفر کے متعلق اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ سفر کے متعلق کوئی بدشگونی نہ لے۔ چنانچہ حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى، کہ کسی کی بیماری دوسروں پر منتقل نہیں ہوتی، ولا طیرہ، اور کسی کی فال دوسری فال پر نہیں جاتی، ولا ہامۃ، اور الو کو دیکھ کر بدشگونی نہیں لی جاتی، ولا سفر، اور سفر کے مہینے میں بدشگونی نہیں لی جاتی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، سفر کے مہینے کو جو لوگ بدشگونی لیتے ہیں اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ پر خالص توکل کریں اور یقین کریں۔ ایک سچے مومن کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ پر خالص توکل کرتا ہے اور اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ اسباب پر، یعنی کوئی اس کی مثال اس طرح ہے کہ سفر کا مہینہ جب داخل ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب سفر کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو نحوست آ جاتی ہے، تو وہ شروع کے 13 دن سفر نہیں کرتے، شروع کے 13 دن شادی نہیں کرتے۔ اس کو کہا جاتا ہے، اس کو 13 تیزی کہا جاتا ہے، یعنی یہ 13 ایسے دن تھے جس میں ان کا خیال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تو وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول میں ہوئی تھی اور اس سے پہلے آپ بیمار ہوئے تھے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے شروعات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، اس لیے ان بیماری کے مرحلے کو وہ لوگ بدشگونی میں لیتے ہیں کہ یہ جو دن ہے یہ بدشگونی کے دن ہیں اور یہ نحوست کے دن ہیں، چنانچہ ہم اس میں سفر نہیں کریں گے۔ اسی طرح ان دنوں میں شادیاں نہیں کی جاتی ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان دنوں میں شادی نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ نحوست کے دن ہیں، حالانکہ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسبوا الدہر، کہ زمانے کو برا بھلا نہ کہو، یعنی گویا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ سفر کے مہینے میں اس کو بیماری لاحق ہوگی، سفر کے مہینے میں اس کو نحوست لاحق ہوگی، گویا کہ وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے برائی رکھی ہے، ان دنوں کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کو غلط طریقے پر لے جائیں، حالانکہ اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تسبوا الدہر، کہ تم زمانے کو برا بھلا مت کہو، وَأَنَا الدَّهْرُ، بلکہ دہر اور زمانہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، میں دن کو اور رات کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، کسی زمانے کو نحوست کی حالت میں لینا، کسی زمانے کو بدشگونی لینا، کسی زمانے کی بدشگونی لینا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسی طرح کسی جگہ کی بدشگونی لینا، یعنی کوئی شخص کسی راستے پر نکلتا ہے اور اس راستے میں اندھیرا دیکھتا ہے یا کالی بلی دیکھتا ہے تو اس راستے سے وہ جاتا نہیں ہے اور دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس راستے میں جانے سے اس کو کوئی تکلیف لاحق ہوگی تو سمجھیں کہ اس نے اپنے توحید کو برباد کر دیا اور شرک میں داخل ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بعض لوگ رنگوں میں بھی عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی بعض لوگ کالے کپڑے نہیں پہنتے، کہتے ہیں کہ یہ بھی نحوست کا ذریعہ ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، نحوست اگر انسان کے اندر آتی ہے تو وہ اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ جو برائیاں ہم کرتے ہیں اس برائی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نحوست دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ زمانے میں نحوست ہوتی ہے، نہ کسی جگہ کی نحوست ہوتی ہے، نہ کسی عورت کے اندر نحوست ہوتی ہے، نہ کسی مرد کے اندر نحوست ہوتی ہے، بلکہ جو گناہ وہ کرتا ہے اس کی نحوست اس پر ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے چہروں پر کآبت ہوتی ہے، ان کے چہروں پر ڈراؤنا نظر آتا ہے، ان کے چہروں کو دیکھ کر خوف آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص گناہوں میں مبتلا ہو۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، سفر کے مہینے کو جب زمانے جاہلیت میں جس طرح منحوس سمجھا جاتا تھا، یہ اسلام کے آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردتہ الطیرہ، کہ جو
بدفعلی کی وجہ سے، بدشگونی کی وجہ سے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، کسی کرنے کو نہیں کرتا ہے، گویا کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے شرک کیا، فقد اشرک۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس حالت میں کیا کریں؟ کبھی کبھار ہمارے اندر یہ توہمات آتے ہیں، اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقل اللہم لا خیر الا خیرک، کہ اے اللہ اگر خیر ہے تو تجھ سے ہی ہے، ولا طیر الا طیرک، اور اگر کوئی فال ہے تو تیرا فال ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کو یاد دلایا، اس بات کی طرف ہمیں تنبیہ کی، اللہم لا خیر الا خیرک، کہ تمام جو خیر کے معاملات ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہوتے ہیں۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، تم پر جو کچھ ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ ہوتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ جب تمہیں کوئی ضرر لاحق ہوتا ہے، جب تم پر کوئی تکلیف آتی ہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ تعالیٰ جب کسی خیر کا ارادہ تم سے کرتا ہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ کی اس فضل کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بہت مشہور حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ غلام یعنی چھوٹے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا یا غلام، کہ اے غلام انی اعلمک کلمات، یقیناً میں تجھے کچھ کلمات سکھلاؤں گا، کچھ باتیں میں سکھلاؤں گا، اور یہ باتیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی سکھلائیں، اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھلائیں، کیونکہ یہ بہت ہی جامع حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توکل اور یقین کی طرف ہمیں رہنمائی کرتے ہیں۔ یا غلام انی اعلمک کلمات، کہ اے غلام میں تمہیں چند کلمات کو سکھاتا ہوں، چند باتیں سکھاتا ہوں۔ احفظ اللہ احفظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کو یاد رکھو۔ اللہ کو کس طرح یاد رکھو؟ اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کے حدود اور اس کے اوامر اور اس کے نواہی کا ارتکاب کریں، اس کے نواہی سے بچیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حدود قائم کیا ہے ان حدود سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ان سے رک جائیں۔ یا غلام، حضرت ابن عباس سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے غلام احفظ اللہ احفظ، کہ تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو جانو، اللہ تعالیٰ کے حدود کو جانو۔ احفظ اللہ احفظ، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اگر ہم اللہ کو پہچان لیے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ہم نے پہچان لیا اور اس پر خالص توکل کیا، تو ہم اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں رہیں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے نصیحت کی کہ اے غلام تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور حدود کو یاد رکھ، تجدہ تجاہک، تو اللہ تعالیٰ کو تیرے سامنے پائے گا۔ کس طرح سامنے پائے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ تیرے سامنے آئے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا، ہر وقت تجھ پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہوگی۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم اللہ سے مانگو، جب تم کسی چیز کا مانگو، کوئی چیز تمہیں مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو۔ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم کسی چیز کو مانگو تو صرف اور صرف اللہ سے مانگو۔ وَعْلَمْ، اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جان لو اے غلام، یہ جان لو ان الامت، کہ بالفرض اگر ساری کی ساری امت، سارے کے سارے دنیا والے، کتنے ارب ہیں؟ 5 ارب لوگ، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، کہ ساری کی ساری امت جمع ہو جائے، ایک جگہ پر جمع ہو جائے، لو اجتمعوا علی ان ينفعوك بشیء، کہ اگر تمہیں نفع پہنچانے کے لیے ساری دنیا والے، ساری کائنات والے اکٹھا ہو جائیں، لن ينفعوك الا بشیء قد كتبه اللہ لك، کہ یہ لوگ تمہیں نفع اس وقت تک نہیں پہنچائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کو نفع پہنچاؤ، تب تک وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔
میرے دوستوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توکل کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث کو مکمل کرتا ہوں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بھی جان لو، بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم جان لو، اس کو جان لو، اس کے بعد کا جان لو۔ آگے بار بار یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر رہے ہیں اور بڑے ہی شفقت کے ساتھ تعلیم دے رہے ہیں۔ وَاعْلَمْ، اور یہ جان لو، أَنَّ الْأُمَّةَ، اگر ساری امت، لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر ساری کی ساری امت اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تو وہ لوگ اس وقت تک نقصان نہیں پہنچائیں گے تب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں کہے گا کہ ان کو نقصان پہنچاؤ، تب تک وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلم کو اٹھا لیا گیا اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں بہت بڑا پیغام جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر خالص توکل کریں۔ کسی کے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں کسی کا رزق نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ظلم کرنا چاہتا ہے تو اس وقت تک وہ ظلم نہیں کرے گا تب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص کسی کو 1000 کوشش کرے کہ اس کو کچھ نفع پہنچائے، اس کو کچھ دے سکے، اس وقت تک نہیں دے گا تب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی سارے لوگوں کو رزق دینے والا ہے۔ رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، رازق، مدبر اور ہر چیز کا پالنہار اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو دیتا ہے، جب چاہتا ہے تو روک لیتا ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ نے روک لیا ہے وہ اس بات کی دلالت نہیں ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناکام شخص ہو۔ بہت سے لوگ اس چیز کی بدشگونی لیتے ہیں، بہت سے لوگ اس چیز کی بدفعلی لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص برائی پر تھا اور وہ نیکیاں نہیں کر رہا تھا، غلط راستے پر چل رہا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی اور ہدایت دی، اور جب تک وہ غلط راستے پر تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت رزق کی فراوانی رکھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رزق اس سے نوازا تھا اور دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس موجود تھی۔ پھر وہ اپنا رخ بدلتا ہے اور صحیح راستے پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر تنگی آتی ہے۔ بہت سے لوگ اس چیز کی بدشگونی لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو جب سے یہ ملا بنا ہے، جب سے یہ نیک بنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کو روک لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق سے محروم کر دیا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ایک مومن کے لیے امتحان ہے، یہ اس مومن کے لیے امتحان ہے جو صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو جہاں چاہتا ہے وہاں پھیر دیتا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے رسول من یشاقق الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، من بعد ما تبین له الهدى، جبکہ اس کو صحیح راستہ بتلایا جاتا ہے پھر بھی وہ غلط راستہ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، نولیہ ما تولی، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں پھیر دیتا ہے۔ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ آج کافر ہم سے بہت زیادہ غالب ہیں، کافر ہم سے زیادہ مالدار ہیں، وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں ان کو رکھی ہیں، یہ ان کے لیے دنیا، یہ ان کی دنیا ہے جو آج کی ہے اور یہ کل ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ آخرت میں ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ اس لیے ایک سچے مومن کو چاہیے کہ وہ بدفعلی سے بچے، اور جب کوئی شخص اس طرح کی بلا میں رہتا ہے، جس طرح کی بدشگونی میں رہتا ہے، تو اس کو ہم نصیحت کریں، اس کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کریں اور اس کو صحیح راستے کی طرف ہم بلائیں۔ یہی ایک صحیح مسلم کی پہچان ہے اور ایک سچے مسلمان کی یہی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک اس دنیا میں رکھے توحید پر قائم و دائم رکھے اور ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو شخص بیمار ہے اس کی بیماری کو جلد از جلد ختم کر دے، اور جو شخص پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو کامیابی میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔